السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں۔ توسن کہتے ہیں اس میں گھوڑا یا وہ گھوڑا جو کلیلیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں توسن، اور ہوا باندھنا کہتے ہیں جھوٹی ساکھ قائم رکھنے کو۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اے محبوب، جس گھوڑے پر تو سوار ہے ہم نے اسے صبا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس طرح اپنے مضمون کے لیے جھوٹی ساکھ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ تشبیہ ایسی نہیں کہ ہم اس پر فخر کر سکیں۔ اگلا شعر ہے کہ آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، ہم بھی ایک اپنی ہوا باندھتے ہیں۔ ہوا باندھنا ہوتا ہے روب جمانا یا اپنا زور دکھانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آہ کرتے ہیں لیکن اس کی اثر کی حقیقت ہم پر بخوبی واضح ہے، آج تک تو اس کا اثر دیکھا ہی نہیں۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم محبوب کے دل پر روب جمانے اور اسے اپنا زور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ ہمیں معلوم ہے۔ شعر کی ایک خوبی یہ ہے کہ فرمایا آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے، یعنی اپنی آہ تو بے اثر ہے ہی، مگر اس کی بے اثری کا ایسا یقین دل میں پیوست ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے کی آہ کا اثر بھی قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا تیسرا شعر ہے کہ تیری فرصت کے مقابل اے عمر، برق کو پابا ہنا باندھتے ہیں۔ پابا ہنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اے ہماری زندگی، تیری فرصت اتنی کم، بلکہ بے حقیقت ہے کہ اس کے مقابلے میں بجلی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کو مہندی لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ بجلی کی جو چمکنا ہوتا ہے اس سے زیادہ کم عمر کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی، یعنی ادھر وہ چمکی اور ادھر ختم۔ لیکن عمر اس مقابلے میں اتنی کم فرصت ہے کہ جیسے بجلی کے پاؤں میں بھی مہندی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں مہندی لگ جائے وہ اول تو چل ہی نہیں سکتا، چلے گا تو تیز بالکل نہیں چلے گا، اور جس کے مقابلے میں بجلی کے پاؤں کو مہندی لگ جائے اس کی کم فرصتی آپ پھر خود سوچ سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ قید ہستی سے رہائی معلوم، اشک کو بے سر و پا باندھتے ہیں۔ اشک تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، آنسو کو کہتے ہیں، اور قید ہستی زندگی کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور رہائی آزادی دینے کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں کچھ ایسے مشکل معنی نہیں ہیں کہ جن کے الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے معنی کیے جائیں، تو ہم اس کی شرح کرتے ہیں کہ ہستی کی قید سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب آنسو کو دیکھیے کہ نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر، یعنی وہ اپنی ہستی کی قید سے نکل بھاگنے کی پوری تیاری کر چکا ہے، لیکن اسے بھی اس بے سر و پائی کے باوجود باندھ لیا جاتا ہے، یعنی شعراء مضامین میں اسے بے سر و پائی کے باوجود باندھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہستی کی قید سے رہائی پانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نشہ رنگ سے ہے واشد و گل، مست کب بندے قبا باندھتے ہیں۔ واشد گل کہتے ہیں پھولوں کے کھلنے کو، اور پھول رنگ کے نشے میں بدمست ہو کر کھل جاتا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بدمستیوں کی قباؤں کے بند کب باندھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب پھول نشے کے رنگ میں مست ہو گیا تو اس کی قبا کے بند کھل گئے، یعنی وہ کھل گیا، اور پھول کو رنگ کی شراب قدرت نے پلا کر مست کر دیا ہے۔ اس قسم کی موضوع شراب فطرت نے ہر ایک وجود کے لیے مہیا کر دی ہے۔ جب یہ شراب رنگ دکھاتی ہے تو
ہر وجود کے دل کا غنچہ کھل جاتا ہے۔ غلیظ ہے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ اب تو یہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں غلطی ہائے جو لکھا ہے، غلطی ہائے یہ ہے غلطی کی جمع۔ تو اس شعر میں نالا تو آپ جانتے ہیں، نالا کہتے ہیں رونے کو اور پیٹنے کو، اور رسا کہتے ہیں جو پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ نالے کو رسا کہنا اور ظاہر کرنا بالکل غلط ہے۔ اب دوسرا اور گہرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نالا رسا ہوتا تو باندھنے میں کیوں کراتا؟ اس کا باندھا جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ رسا نہیں ہے۔ یعنی مضمون شعر کی غلطی بالکل ظاہر ہے، اور بندھ جانے سے اس کی رسائی جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اہل تدبیر کی واماندگیاں آبلوں پر بھی ہنا باندھتے ہیں۔ واماندگیاں اصل میں واماندگی کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ یا بے چارگی یا لاچاری۔ اور آبلہ تو آپ جانتے ہیں چھالا، چھالے کو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند اور دانش مند اور چارہ گر سمجھتے ہیں، ان کی بے چارگیوں اور لاچاریوں پر نظر ڈالیے تو کسی کے یعنی حالت یہ ہے ان کے ذہنوں کی کہ کسی کے پاؤں پر چھالے پڑ جائیں تو ان پر مہندی لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چھالے تو بذات خود چلنے میں مانے ہوتے ہیں، نہیں چلنے دیتے، اور ان پر مہندی لگا دی جائے تو چلنا اور بھی مشکل ہو سکتا ہے، مشکل ہو جائے گا۔ یہ تدبیر اور چارہ گری تو نہ ہوئی بلکہ لاچار کو اور لاچار بنا دیا۔ اصل میں اس شعر میں جو انہوں نے کہنے کی کوشش یہ کی ہے کہ وہ پاؤں چھالوں کے ساتھ صحرا میں، کانٹوں سے بھرے صحرا میں بے تکلف دوڑتے ہیں اور کانٹوں ہی سے چھالوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اہل جنون ہوتے ہیں ان کی ستائش کا ایک طرح سے ایک پہلو نکالا ہے۔ اب آئیے اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ سادہ پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیمانے وفا باندھتے ہیں۔ خوباں کہتے ہیں حسینوں کو، اور پرکار کہتے ہیں ہوشیار یا چالاک کو۔ تو کہتے ہیں غالب بے شک محبوب بظاہر سیدھا سادے اور ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے وفاداری کا وعدہ کرتے ہیں، گویا ہمیں وفا کا یقین دلاتے ہیں، حالانکہ ہم کسی کے فریب میں آ نہیں سکتے۔ ان کی سادگی یہ ہے کہ سمجھ لیا کہ ہم ان کے فریب میں آ جائیں گے، اور پرکاری یہ ہے کہ ہمیں فریب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور جبکہ ہم ایسے ہیں نہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شرح جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم آج آپ سے ایک بات اور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کو جس صورت میں آپ اپنے اسکرین پر یا اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ کام ہم چونکہ خود نہیں کر سکتے، کسی اور سے کرواتے ہیں، کوئی اور ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ رہ جاتا ہے اور ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے کیے ہوئے کام کو بار بار دیکھیں۔ بعض اوقات ہم خود بھی غلط بول جاتے ہیں، یہ بھی ایک انسان کی یوں سمجھ لیجئے کہ کمی ہے، تو جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ تو اگر آپ سب لوگ غالب کو سمجھنے والے ہیں، غالب کو پڑھنے والے ہیں، اردو داں ہیں، تو اگر آپ کبھی ہم سے ایسا کوئی سہو ہو جایا کرے تو ہمیں معاف کر دیا کیجئے،
اور کمنٹس میں ہمیں بتا دیا کیجیے تاکہ آئندہ ہم وہ غلطی دہرا نہ سکیں۔ تو پھر اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔